ایک وقت ایسا بھی تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر ایمانداری، پرہیزگاری و دیانتداری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی اس زمانے کے واقعے کو سن لے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہوئی تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے جنازے کو ایک بہت بڑے میدان میں لایا گیا۔ نماز جنازہ کو پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یوں سمجھیے کہ انسانوں کا ایک سمندر امٹ پڑا تھا۔ جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک صرف لوگ ہی لوگ تھے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، میں خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر ہوں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی، میں اس پورے مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے کی آواز سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ بوڑھے شخص نے پکار کر کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہوں۔ نمبر 1، پورے زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، اس کے تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 3، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ نمبر 4، وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص کے اندر بھی یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہو وہ میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے مجمع کو سانپ سونگھ لیا ہو۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخرکار ایک شخص روتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے پاس آیا۔ جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، حضرت آپ تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ پھر اس شخص نے بھرے مجمع کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التتمس تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کے دل یعنی دہلی پر کئی سالوں تک حکومت کی ہے۔ شمس الدین التتمس سلطنت دہلی کا 3را حکمران تھا۔ یہ شروع سے ایک غلام تھا، لیکن ان کی عقل مندی، بہادری اور ایمانداری کو دیکھ کر بادشاہ قطب الدین ایبک نے اپنے بیٹی کی شادی ان سے کرا کر اسے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ ان کے دور حکومت میں پورے ہندوستان میں ہر طرف امن و سکون اور دولت کی فراوانی تھی۔ یہی وقت تھا جب ہمارے پیارے بھارت کو سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 28 اپریل 1236 میں شمس الدین التتمس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہندوستان کا چمکتا ہوا سورج ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈوب گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دن بھر ہم فالتو اور بیکار کی چیزوں کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بہترین اور نالجبل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔